Bismillah, Maulana. Asked to unmute. I think he is not. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد روی عن سید الانبیاء والمرسلین انہ قال خطابا لبنتہ الوحیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا: یا فاطمہ ان نساء قومی یبکین علی نساء اہل بیتی ورجالہم یبکون علی رجال اہل بیتنا جیلا بعد جیل ویجددون العزاء فی کل سنہ. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. محمد وآل محمد وعجل فرج. اربعین سید الشہداء کی مناسبت سے ہونے والی مجالس کے سلسلے میں جو 3 مرحلوں سے گفتگو گزرے گی، 3 مجلسیں ہیں. میں نے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد کو عنوان کلام قرار دیا ہے، جس میں حضور نے سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت اور ان کی عزاداری سے مربوط کچھ پیشین گوئیاں فرمائی ہیں، اور ان پیشین گوئیوں سے بہت سے پیغامات بھی مل رہے ہیں اور بہت سے حقائق بھی سامنے آ رہے ہیں. جو روایت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے، وہ روایت بغیر اپنے عربی متن کے، عربی کلمات کے بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں. اس کا ترجمہ یا اس سے جو سری نگاہ ڈال کے سمجھا گیا، وہ مجلسوں میں ہم نے مسلسل سنا ہے، اور جو ہم نے اس روایت کے بارے سے مربوط باتیں سنی ہیں، اس سے پھر بہت سے نتائج بھی نکالے گئے ہیں، اور وہ نتائج ایسے بھی نکلے ہیں کہ کہیں کہیں ان نتائج سے جو نظریے قائم ہوئے ہیں، وہ نظریے کبھی کبھی قرآن کے
بیانات سے بھی ٹکراتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے اس موضوع کو جان بوجھ کے منتخب کیا ہے اس لیے کہ سید الشہداء کی شہادت، کربلا کا حادثہ، کربلا کا عالمیہ جو گزرا ہے، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ مشیت الہی سے جڑا ہے، اس سے الگ نہیں ہے۔ تو اتنا بڑا حادثہ جو گزرا ہے یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، تقدیر الہی کا ایک حصہ تھا، اور جو اللہ نے انسانی کامیابی کے لیے نظام بنایا ہے، اللہ کے فضل کا تقاضا ہے ہمارا وجود، پوری کائنات کا وجود اس کے فضل کا تقاضا ہے۔ میں مثال ہوتی ہے، سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ سورج سے روشنی اور گرمی نکلتی ہے، یہ اس کے وجود کا اثر ہے۔ اب یہ گرمی یا روشنی جو نکل رہی ہے، جو انسانی زندگی اور پوری کائنات کی جو ہماری دنیا ہے، سورج والی دنیا، اس کی ضرورت ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی وقت کوئی گرمی سے پریشان ہو کے کہے کہ ہم نے کب کہا تھا سورج صاحب سے کہ آپ ہمیں روشنی دیں، گرمی دیں، ہمیں تو اندھیرا چاہیے، ہمیں تو ٹھنڈک چاہیے، ہم نے تو آپ سے نہیں کہا تھا۔ لیکن یہ سورج کی گرمی اور روشنی اس کی ذات کا تقاضا ہے، جو اس سے الگ نہیں ہو سکتا، جو اس کے پاس ہے وہ اسے اس تک پہنچانا ہے۔ البتہ یہاں سورج کی مثال، میں نے کہا مثال ہے، سورج کی مجبوری ہے، کوئی نہیں کر سکتا، لیکن سورج کے پاس جو ہے وہ پہنچائے گا۔ پانی ہم پئیں اور کہیں کہ ہمیں پیاس کیوں بجھا دی، پانی کے پاس جو ہے وہ پہنچائے گا، یہ اس کے وجود کا تقاضا ہے۔ ہوا ہمیں آکسیجن دے رہی ہے، کوئی خودکشی کرنا چاہے کہ نہیں ہم تو نہیں جینا چاہتے، تم ہمیں پھیپھڑوں پہنچ کے کیوں زندہ رکھے ہوئے ہو، تو یہ اس کے وجود کا تقاضا ہے۔ میں مثالیں مخلوقات کی دے رہا ہوں اور سمجھانا خالق کو چاہتا ہوں۔ ہمارے پوری کائنات کا وجود، لوگ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کہا تھا، ہمیں کیوں پیدا کیا، لیکن یہ اس کے فضل کا تقاضا ہے کہ جو ہے اس کے پاس وہ دوسروں تک پہنچے، جس کے پاس جو ہو وہ دوسروں تک پہنچے۔ یہ اس کے نہ پہنچے تو بخل ہے، پہنچے تو فضل ہے۔ میرے پاس اگر تھوڑا سا علم ہے تو اب میرے پاس جو علم ہے اس کا تقاضا ہے کہ میں جس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس پہنچانے جاؤں، چاہے جس کے پاس پہنچانے جا رہا ہوں مجھ سے لڑا جا رہا ہے کہ آپ سے کس نے کہا مجھے پڑھائیے سکھائیے، میں تو جاہل رہنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہمارے درمیان بہت سے نظریہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ جانو گے تو ذمہ دار بن جاؤ گے، لہذا پوچھو ہی نہیں، پھنسو ہی نہیں۔ ہمارے درمیان ایک نظریہ ہے کہ نہ پوچھو، نہ جانو، نہ پکڑے جاؤ، انجان بنے رہو، اور اللہ جا کے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حرام، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ واجب ہے۔ تو اب جو یہ چاہتا ہے کہ ہمیں احکام دین نہ معلوم ہو، پورا نظریہ ہمارے درمیان موجود ہے، حالانکہ نظریہ غلط ہے۔ البتہ میں اس طرف چلا جاؤں گا تو اصل بات جدھر سے بات شروع کی رہ جائے گی۔ یہ نظریہ کہ پوچھیں گے تو پھنسیں گے غلط ہے۔ پھنس تو گئے ہیں اسی دن جس دن مسلمان ہو گئے، پھنس تو گئے اسی دن جس دن مومن ہو گئے، پھنس تو گئے اسی دن دین کو مان لیا ہے۔ اب جب دین کو مان لیا، اللہ کو مان لیا ہے، تو اب بے خبر رہ کے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اب ہماری ڈیوٹی بن گئی ہے کہ جانیں اور عمل کریں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، جملہ آ ہی گیا اس نظریے کے بارے میں، تو چونکہ ہمارے درمیان یہ نظریہ بہت زیادہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بے خبر رہنے میں فائدہ ہے۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے، ہمارے علم میں نہیں تھی بات، مگر یہ نہیں چلنے والا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ کے پاس ایک ایسی دلیل ہوگی کہ جس دلیل کے سامنے بندہ
ہمارے ذرا نامناسب زبان میں چاروں خانہ چت ہو جائے. ایسی دلیل دے گا کہ پھر اب کوئی بات بندے صاحب اللہ سے نہ کر سکے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ سے بھی بحث کرے گا, اللہ سے بھی بحث کرے گا, آسانی سے مانے گا نہیں, پھر ہارے گا اللہ سے. وہاں بھی بحث کر ڈالے گا. جو ہمارے اندر لوگ ہوتے ہیں بحث کرتے ہیں, ہر مذہب موضوع پر بحث کرنے والے, تو کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ سے بحث کریں گے. تو امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ جو ہے کہ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ, اللہ کے لیے پکی دلیل ہوگی کہ اس کا جواب بندہ نہ لپائے, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ اس صورتحال کو بیان کر رہا قرآن کہ جب ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں گیا اور اللہ کے دین کو قبول کر چکا تھا, مسلمان تھا, مومن تھا, اب اس کے بعد اس نے اللہ کی کچھ باتیں مانی, کچھ نہیں مانی, کچھ واجبات کر کے گیا, کچھ چھوڑ کے گیا, کچھ حرام کام کر کے گیا, کچھ چھوڑ کے گیا. تو اللہ اس سے پوچھے گا کہ تم نے جو نمازیں نہیں پڑھی ہیں تم جانتے تھے کہ نہیں کہ نماز واجب ہے؟ تم نے جو روزے چھوڑے تمہیں پتا تھا کہ نہیں کہ روزہ واجب ہے؟ تم نے جو خمس نکالا تمہیں علم تھا کہ نہیں کہ خمس واجب ہے؟ تم نے داڑھی مونڈی تمہیں پتا تھا کہ نہیں کہ داڑھی مونڈنا حرام ہے؟ تم جو بے حجاب ٹہلتی تھی تو تمہیں معلوم تھا کہ نہیں کہ خاتون پر حجاب واجب ہے؟ تو بندے کے پاس جواب کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں جو تجربہ کیا تھا سوچا وہی وہاں بھی چلا دیں. دنیا میں تجربہ کیا تھا تو مولوی صاحب نے پکڑا, یہاں آؤ, کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھتے تم؟ اچھا ہمارے اوپر واجب ہو گیا, ہم سوچتے کبھی واجب نہیں. نے کہا خمس نہیں نکالا آپ نے؟ کہا مول صاحب قرضہ تو رہتا ہے, ہم اوپر کہاں واجب ہے, ہم اوپر تو واجب ہے نہیں, جب واجب ہوگا نکال دیں گے. تو مولوی صاحب کے سامنے یہ کہہ کے کہ ہمیں پتا نہیں تھا, جان بچ جاتی. ہم نے سوچا یہی داؤں وہاں بھی چلے گا, مگر یہ داؤں وہاں چلنے والا نہیں ہے. اللہ نے کہا نماز نہیں پڑھی؟ ہاں نہیں پڑھی. تمہیں پتا نہیں تھا واجب نہیں؟ تو اب جواب دو ہی تو ہو سکتے ہیں, یا تو آدمی کہے گا پتا تھا یا کہے گا پتا نہیں تھا. اللہ کی مضبوط دلیل کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے گا کہ ہمیں پتا نہیں تھا, جو ہم جان بچاتے ہیں یہاں یہ کہہ کے, سمجھتے ہیں کہ علم میں نہ ہے کوئی مسئلہ, ہم ذمہ دار ہی نہیں ہوئے, دین نہ سیکھو, کنارے بیٹھے رہو, علم میں نہ لانے دو اپنے کہ کیا واجب کیا حرام, اپنی مرضی کی زندگی بسر کرو. اللہ جب پوچھے گا کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, مولانا نے ہمیں بتایا ہی نہیں. آج کل کے مولوی صاحب لوگ ممبر تک بتاتے ہی نہیں, ہمیں بتایا ہی نہیں, شکوہ دوسرے کے حوالے کر دیا. لیکن یہ جواب اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلے گا. اس لیے کہ اگر بندہ یہ کہے گا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ, تو ادھر سے آواز ہے کہ اللہ تعلمتا, اگر تمہیں پتا نہیں تھا تو جن کو جاننے والے تھے ان سے تم نے پوچھا کیوں نہیں تھا. اور اگر یہ کہے گا کہ ہمیں پتا تو تھا مالک, تو پھر کہے گا اللہ عملتا, تو جب پتا تھا تو عمل کیوں نہیں کیا تھا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان ہونے کے بعد, مومن ہونے کے بعد اب گنجائش جہالت کی باقی نہیں رہ گئی. مسلمان اور مومن بنے ہو تو اب جہالت دور کرنا پڑے گی, اس لیے کہ اللہ دونوں چیزوں کو, دونوں کو مجرم قرار دے رہا ہے. جو کہے ہمیں پتا نہیں اس سے کہہ رہا ہے کہ سیکھا کیوں نہیں, جو کہے ہمیں پتا تھا مگر نہیں کیا اس سے کہہ رہا ہے کہ کیا کیوں نہیں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ مومن ہو گئے ہو تو اب علم بھی ضروری ہے, عمل بھی ضروری ہے. ایمان لائے ہو تو عقیدہ بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ وسلم. یہ درمیان میں کیا شروع ہی میں بات آ گئی, یہ پورا ہمارا کائنات کا وجود اللہ کا فیض ہے, اللہ کا فضل ہے, اس کی ذات کا تقاضا ہے. ہم اس سے کہیں چاہے نہ کہیں, اس کا فضل کا تقاضا ہے کہ جو ہے اور اس کے پاس کمال ہی کمال ہے, خوبیاں ہی خوبیاں ہیں, وہ بخل نہ کرے. میں نے مثال دی تھی, میرے پاس جو علم ہے, میری شرافت کا تقاضا یہ ہے اگر میرے پاس تھوڑا سا علم ہے کہ میں جن کے پاس نہیں ان تک پہنچاؤں, چاہے وہ لینا چاہے اور چاہے وہ کہے ہم تو آپ سے نہیں کہہ رہے تھے صاحب, ہم لوگ تنظیم المکاتب سے جڑے ہیں. مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ نے جو نعرہ دیا تھا اس قوم کے ہر فرد کو دیدار بنا دو, تو اس کے لیے جتنے راستے اپنائے ان میں ایک راستہ بھی تھا کہ بغیر بلائے, اس وقت خطیب اعظم کہلاتے تھے, بستی بستی جانا اور قوم تک دین کا پیغام پہنچانا. اب کوئی کہے کہ ہوتے تھے لوگ صاحب آپ کو ہم نے بلایا نہیں, یہاں پہ مجلس کر رہے ہیں, موعظہ کر رہے ہیں, یہ حرام واجب تو فتویٰ الوام دیے چلے آ رہے. تو لوگ ناراض ہوتے تھے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ہمیں دینے کیوں آئے,
مگر وہ دینا چاہتے تھے. آج عالم پر واجب اللہ نے رکھا ہے کہ تمہارے پاس جو علم ہے وہ دوسروں تک پہنچاؤ. اب مقابلے میں کوئی کہ ہم نے تو نہیں مانگا تھا, ہمیں تو نہیں چاہیے تھا, ہمیں کیوں دے رہا؟ تو یہی ہم خدا سے کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی تو نہیں مانگی تو اس نے دی کیوں؟ ہم نے تو اس کو نہیں کہا تھا ہمیں پیدا کرو, کیا. ہم نہیں جانتے اس کی قدر, مگر اس کا فیض اور اس کا فضل ہم سے کہہ رہا ہے کہ وجود نعمت ہے تو ہم تمہیں دیں گے, ایمان نعمت ہے تو ہم تم کو ایمان تک پہنچانے کا انتظام کریں گے. جو کچھ ہمارے خیال میں تمہارے لیے اچھا ہے تم نہیں سمجھتے, نادان بچے کی طرح ہو, ہم تمہارے رب ہیں. تو تمہارا عدم سے وجود نعمت ہے, لہذا وجود بھی دیں گے. وجود کے بعد ایمان نعمت ہے تو ایمان تک بھی لائیں گے. ایمان کے بعد اس ایمان کی زندگی پر زندگی بسر کرتے ہی اسی میں تمہاری کامیابی ہے, لہذا ہم تمہیں اس راستے میں بھی ڈالیں گے. تو ہمارے پاس یہ کہنے کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا. ایک آدمی مر رہا ہے, کوئی پانی پلائے گا جا کے, کوئی آکسیجن لگا رہا ہے جا کے, اس نے تو خودکشی کی ہے, وہ لڑ رہا ہے, ہم نے نہیں کہا ہمیں نہ کرو. مگر جتنے ہیں وہ سب لگے ہوئے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ جانتے یہ نادان ہے, مگر ہم تو نادان نہیں ہے, لہذا ہمیں تو وہی کرنا چاہیے جو دانا ہی کا تقاضا ہے. تو وہ حکیم ہے, وہ کریم ہے. ہم نادانی کی باتیں کریں تو کریں, لیکن وہ جانتا ہے کہ ان نادانوں کو ان کی نادانی سے نکالنا ہماری ذمہ داری ہے. تو اس نے پورا نظام بنایا دین پہنچانے کا, اس کے فضل کا تقاضا ہے, اس کے فیض کا تقاضا ہے. ہمارا وجود بھی اس کے فیض کا فضل کا تقاضا ہے, اور اس کے بعد دین کا نظام بھی اس کے فضل اور فیض کا تقاضا ہے. جیسے ساری نعمتیں جو اس نے دی ہم کو, یہ ہوا, یہ پانی, یہ روشنی, جو کچھ بھی کائنات, اس کے لیے ہم جان لگائے پڑے رہتے ہیں. اگر وہ نعمتیں جو اس نے یوں ہی ہم تک پہنچا دی ہیں وہ بھی ہمیں لانا پڑتی تو کیا مارا ماری ہوتی ہمارے درمیان. سوچیے, ابھی زندگی کی سب سے بڑی ضرورتیں تو اس نے ایسی بنائی جو ہم تک خود سے پہنچ رہی. نہ ہوا کے لیے انتظام کرنا ہے, نہ روشنی کے لیے, نہ گرمی کے لیے, نہ سردی کے لیے. زندگی کی بڑی ضرورتیں تو ہمارے انتظام کے بغیر ہیں. پہلی منزل کی جو پہلی کوالٹی کی ضرورتیں ہیں وہ تو اللہ نے ہمارے لیے انتظام کر دی ہے. تقریباً یہ جو ضرورتیں ہمیں انتظام کرنا, کچھ ہے جو دوسرے تیسرے مرحلے کی ضرورتیں, اسی میں ہماری زندگی آفت بچی رہتی اس میں. تو اسی نظام دین میں اللہ نے دو حصے رکھے ہیں. ایک ہے دین کا پہنچنا, اور ایک ہے دین کا پہنچنا, پھیلنا, اور پھر بچنا. 3 مرحلے ہیں. جو نظام ہے وہ انسانوں تک پہنچے, آئے ادھر سے اللہ کی طرف سے, پھر پہنچایا جان تک, اور پھر بچا رہے. میں باتیں بارہا زمانے سے پڑھ رہا ہوں کہ نبوت کا, رسالت کا کام ہے اللہ کی بارگاہ سے دین لا کے ادھر پہنچانا اور پھیلانا اور بچانا. لیکن اللہ نے رسالت و نبوت کو ختم کر دیا, امامت کو منصب اس کی جگہ لے آیا. اس لیے کہ اب جب غدیر کے میدان میں الیوم اکملت لکم دینکم کی سند آ گئی کہ دین تو آ گیا پورا ادھر سے, اب ادھر سے آنا کچھ نہیں ہے. تو جب آنا نہیں ہے تو اب لانے والے کی ضرورت نہیں رہی, لہذا نبوت رسالت ختم ہو گئی. مگر 2 کام ابھی باقی ہیں, ایک دین پھیلتا رہے, ایک بچتا رہے. تو جو دین پھیلتا رہے بچتا رہے کا کام باقی ہے, تو پھر اس کے لیے منصب بھی چاہیے. اسی منصب کا نام امامت ہے. اب امام کا کام ادھر سے لانا نہیں ہے, آ چکا پورا دین. مگر 2 کام ابھی ہے. امام کا کام ہے دین پھیلانا, دین سمجھانا, دین بتانا, دیندار بنانا, اور کوئی دشمن مقابلے میں دین کا کھڑا ہو تو دین بچانا. یہ قیامت تک کا انتظام چاہیے تھا. اور مالک کے علم میں ہے کہ جو امام اس کام کو انجام دے گا, یہ امامت کا سلسلہ ایک منزل میں وہاں پہنچے گا جب امام زمانے کے درمیان سامنے نہیں رہ جائے گا, پردے غیب میں رہ جائے گا. پردے غیب میں جائے گا تو امامت اور نبوت کے کام, میں ایک اہم بات کہہ رہا ہوں, توجہ دے میرے سننے والے. امامت اور نبوت کے فرائض کو ائمہ نے اور انبیاء نے معجزے کے ذریعے کبھی انجام نہیں کیا. معجزہ صرف اس وقت پیش کیا ہے جب کسی نے ماننے سے انکار کیا ہے اور کوئی راستہ بچے ہی نہیں اس کے علاوہ کہ معجزے کے ذریعے سے بتایا جائے کہ میں نبی, میں رسول, میں امام. بہت کم معجزے ہیں ائمہ کی زندگی میں. ہم نے اپنی ائمہ کی زندگی کو بالکل ایک معجزاتی زندگی سمجھ رکھا ہے. یہ ایک ہماری ائمہ طاہرین کے معرفت کی کمیوں میں سے ایک کمی یہ ہے. انبیاء و مرسلین اور ائمہ طاہرین سب, ہم ان کی زندگی کے چند معجزات یا کرامات کو
اتنی بار دوہراتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ان کی پوری زندگی معجزاتی زندگی تھی. اور جب معجزاتی زندگی تھی تو پھر ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ وہ معجزاتی زندگی والے اور ہم ایک گنہگار عام انسان، ہمارے ان کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ. اور پھر یہیں سے جو قرآن کہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، ان کی زندگی کو معجزاتی مان کے ہمیں لگتا ہے کہ ہم ان کو نمونہ عمل بنا ہی نہیں سکتے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے ان جیسی زندگی بسر کرنا، ان کی جیسی زندگی اپنانا. قابل غور بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ میں کہہ سکا ہوں. مولا کائنات کی زندگی میں پوری زندگی پہ نظر ڈالیے، چند خاص لمحات کے علاوہ کہیں معجزاتی کیفیت ہو تو بتائیے، معجزہ ہو تو دکھائیے. ایک بار سورج پلٹا ہے نا، ایک بار مثلا در خیبر کو کھڑا ہے تو ساری روایات قبول کر لی جائے کہ ہوا میں تھے اور قدم زمین پہ نہیں تھے، اور ایک ہاتھ پہ خیبر تھا اور خیبر پہ لشکر تھا اور لشکر ادھر سے ادھر منتقل کر رہے. ایک بار ہے نا. کل اجدہ کو چیرا ہے تو سارے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 23 سال، میں نے پیغمبر کا نام لیا، رسالت کی زندگی ہے. اس 23 سال کی رسالت کی زندگی میں معجزات کتنی دیر کے ہیں. کنکریاں ہاتھ پہ بولی تو کیا روز یہی ہو رہا ہے؟ درخت نے سلام کیا کہ تو ہر وقت اسی کے ذریعے بنوایا جا رہا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں تمام انبیاء، جناب موسیٰ کا زندگی میں اژدہا عصا ان کا ایک بار بنا ہے. جناب عیسیٰ نے اگر مردوں کو زندہ کیا، بیماروں کو ٹھیک کیا، تو یہ نہیں کہ پوری زندگی بس ہزاروں کیس ایسے کر ڈالے نمونے کے طور پر. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ معجزہ ہماری ائمہ اور انبیاء اور مرسلین کی زندگی کا ایک نادر حصہ ہے جو کبھی کبھار ان کی زندگی میں سامنے آتا ہے جب ضرورت ہوتی کہ اب اس کے علاوہ کوئی راستہ منوانے کا نہیں رہ گیا، ورنہ وہ دلیل سے، وہ گفتگو سے، وہ علم سے اپنے کو منواتے تھے، کردار سے، اخلاق سے، اس سے اپنے کو منواتے تھے. منطق سے اپنی بات کہہ کے کہ دین ہے، توحید ہے، توحید کو قبول کرو، اس کی دلیل یہ ہے، یہ عقیدہ قیامت ہے، اس کو قبول کرو، اس کی دلیل یہ ہے. تو ان کی زندگی معجزاتی نہیں تھی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے معصوم ہادیوں کی زندگی کو ایک دم معجزاتی سمجھ لیا ہے، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا فاصلہ ہم وہ محسوس کر لیتے ہیں، جسے قرآن کو چن کے اوپر رکھ دیتے ہیں کہ یہ تو معجزے کی کتاب ہے، زندگی کی کتاب نہیں بننے دیتے. ویسے ان کی زندگیوں کو بھی معجزے کی زندگی مان کے اپنی زندگی سیرت کا نمونہ نہیں بننے دیتے. یہ جو ہمارے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ ان کی پوری زندگی معجزاتی زندگی ہے، یہ ہمارے دماغوں سے نکلنا چاہیے. انہوں نے بالکل عام انسانوں جیسی زندگی بسر کی. سارے معصومین کو آپ دیکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا جو اللہ نے ان کو وقار دیا تھا، سارے معصومین کو وقار ملا، چہرے پہ تبسم مگر وقار. وہ ہمارے دوسرے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے لیے دشمن کو چھیننا چاہے تو چھین نہیں سکتا، اللہ نے انہیں وہ دیا تھا. روایت ہے کہ آپ کبھی کبھی اپنے دروازے پہ بیٹھ جاتے تھے، آ کے ادھر سے راستہ گزرتا تھا تو آپ کے وجود میں اتنی ہیبت تھی، جبکہ امام حسن علیہ السلام کا اخلاق مشہور ہے، خوش اخلاقی، دشمن کے ساتھ بھی میٹھی گفتگو، سب ہم سنتے رہتے ہیں. ایسا نہیں تھا کہ کوئی غصیل تھے، جو تصور ہم نے جناب عباس کے لیے قائم کر رکھا. یہی ہمارا ظلم ہے جو ہم نے ان کے ساتھ کیا. دشمن نے تو کیا ہی ہے، سب سے بڑا ظلم ہے کہ ہم چاہنے والوں نے ان کے ساتھ ظلم کر رکھا، انہیں پہچانا ہی نہیں. حضرت عباس کا تصور ایسا ہے جیسے کوئی معاذ اللہ کوئی بگڑے قسم کا پہلوان ہو، جنرل، بس ذرا کچھ بگڑا مار دیا، نکال لی تلوار، کاٹ ڈالا، پیٹ ڈالا. حضرت عباس تصور یہی ہے. لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، امام سے ڈرتے، حضرت عباس سے ڈرتے. کیا کوئی غصیل آدمی تھے؟ معاذ اللہ کوئی بے تکی اپنی طاقت کے استعمال کرنے والے؟ ہم نے نہیں پہچانا ہے، ہم نے نہیں پہچانا ان کو. امام حسن مجتبی دروازے پہ آگے بیٹھتے تھے تو اللہ نے ان کے وجود میں جو وقار دیا تھا اور جو ہیبت دی تھی، پھر لوگ اس راستے سے نہیں گزرتے تھے ان کے احترام میں، وقار میں، ہیبت میں، تو امام پھر گھر کے اندر چلے جاتے تھے کہ آنے جانے والے زحمت محسوس
نہ کریں. رسول اللہ کی سادی زندگی تھی، اتنی سادی زندگی کہ دائرہ بنا کے بیٹھتے تھے. کوئی ایک ہمارے درمیان جو بیٹھنے کا طریقہ رائج ہے کہ یہ میزبان ہے، یہ میزبان کی کرسی ہو یا بڑے والے مہمان کی کرسی ہو، سیکنڈ ہم کو روز یہ سب جھیلنا پڑتا ہے. سخت تکلیف ہوتی ہے جب ہمیں وی آئی پی بنا کے کہیں لے جا کے ٹھوکا جاتا ہے کہ یہاں بیٹھیے. اسلام نے ہمیں سکھایا نہیں، اسلام سکھایا جہاں جاؤ وہاں جو جگہ خالی ملے وہاں بیٹھ جاؤ. اور تکبر اور انکساری کے درمیان فاصلہ یہی دیا ہے کہ جہاں بھی مجلس میں آئے پیچھے چپلوں جگہ خالی وہیں بیٹھ گئے، سروں پر سے چھلانگ مارتے ہوئے منبر پر نہیں چڑھ کے بیٹھے جا کے. تکبر اور انکساری کے درمیان پہچان یہی بتائی گئی ہے کہ تمہارے خیال میں تم کو جو سیٹ ملنا چاہیے تھی اگر وہ نہ ملے اور تم وہاں بیٹھ جاؤ تو تمہارے خیال میں تمہاری بیٹھنے کی جگہ سے نیچی جگہ ہے. وہاں بیٹھ کے تمہیں یہ احساس نہ ہو کہ میں اپنے بیٹھنے کی جگہ سے نیچی جگہ پہ بیٹھا ہوں، تب ہے تمہارے اندر انکساری. اور تمہیں لگے کہ یار ہم تو پہلی صف بیٹھتے تھے آج پیچھے ہیں، اور مجلس میں آگے بیٹھتے تھے پیچھے ہیں، اور دسترخوان میں تو ہم مولانا کے بغل میں بٹھائے جاتے تھے اور آج ہمیں وہاں جگہ ملی ہے. اور مولانا صاحب کہیں کہ آج ہمیں دسترخوان کے اس والی کرسی پہ جو سراہنے والی نہیں بٹھایا گیا، پائتی والی بٹھا دیا گیا ہے. اگر یہ احساس ہوتا ہے تو اس کا مطلب تمہارے اندر غرور ہے. ہمیں ہدایت یہ دی گئی ہے کہ جہاں پہنچو جو جگہ خالی ملے وہیں بیٹھ جاؤ. اب یہ جو ترتیب ہمارے درمیان بیٹھنے کی بنائی گئی، ہمارے بعض ملاقاتی ہیں جو اتنا اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ مجھے ان سے روز اذیت ہوتی ہے. اللہ کرو میری بچے سن لے اور سمجھ جائے کہ میں ان کا شکوہ کر رہا ہوں. پکڑ پکڑ کے تم یہاں بیٹھو، تم یہاں بیٹھو، تم یہاں بیٹھو، ہر ایک کی اوقات بتاتے رہتے. اور اس میں ہوتا کیا ہے، ایک کی عزت کی جاتی، دوسرے کے ساتھ توہین ہو جاتی. مثلا میں نے یہاں 6 کرسیاں بچھا رکھی ہیں، میں نے یہ وی آئی پی والے کی وی آئی پی کے لیے بنا رکھی ہے، تو کوئی بیچارہ آگے بیٹھ گیا، اسے اٹھا کے وہاں بٹھا رہے ہیں، آپ یہاں بیٹھیے، آپ یہاں بیٹھیے. توہین کرتے ہیں مومن کی. ایک کی عزت دینے کے چکر میں دوسرے کی توہین کرتے ہیں. بہت سے سماجوں میں کلچر ہے، بہت سے کلچر ایسے ہیں جہاں یہ رواج ہے کہ جس کا احترام کر رہے ہیں اس کو بٹھا رہے ہیں، کسی کو بھی اٹھا دیتے ہیں. جماعت میں اکثر ہوتا ہے، مولانا پہنچے کوئی بیٹھا توہین. اس کو آپ ایک کو عزت دے رہے ہیں، دوسرے کی توہین کر رہے ہیں، جائز نہیں ہے. تو حضور میں بہرحال سلیقہ زندگی بتا رہا تھا کہ حضور بیٹھتے تھے تو سالانہ پاتی ہوتا نہیں تھا. اچھا وہ آپ نے نہیں سنا ہوگا، ہم سے سن لیجیے. ملی آباد میں پٹھان لوگ بڑے عزت والے ہوتے ہیں. تو ایک پیسے والے پٹھان تھے، غریب پٹھان تھے، انہیں خاندان کے. غریب جو تھے وہ بڑے تھے عمر میں، اور پیسے والے چھوٹے تھے عمر میں، تھے رشتے دار. پیسے والے نے غریب پٹھان کو اپنے ملازم رکھ لیا جاگیر پہ نگرانی کے لیے. اب مجھے یاد نہیں رہ گیا کہ ملی آباد کے پٹھانوں کا قصہ ہے یا الہ آباد میں جو ہمارا کراری ہے سادات کی بستی، وہاں قصہ ذرا کنفیوز ہو رہا ہوں. بہرحال وہ جو دولت مند چھوٹی عمر کے رشتے میں چھوٹے باس تھے، وہ جب جائیں جاگیر دیکھتے جہاں انہیں کے بزرگ عمر والے رشتے دار نگراں تھے، تو وہ پلنگ پر اگر چادر بچھی ہو، دری بچھی ہو، گدا بچھا ہو تو پہلے اٹھا کے دیکھتے تھے کہ سرہانہ کدھر ہے، ادھر بیٹھتے تھے. ہمارے ہاں کچھ ایسے عورتوں کو کمزتے ہوتے ہیں جو ڈھونڈ کے سرہانے پہ چڑھ کے بیٹھے ہیں پالتھی مار کے. سب غرور کی علامت ہے، ایسا سے سرہانہ. اچھا اب جوانوں کو تو بتانا مشکل ہے، پلنگ ولنگ آج ہوتا ہی نہیں، اور وہ بھی اس وقت نیو جرسی کے جوان. اب میں وہاں ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا کہ حیدرآباد کے پلنگ بتائیں. پلنگ کا مطلب ہوتا تھا جو باندھ سے بنے ہوئے، اس میں ایک باندھ سے بنا ہوا پلنگ ہوتا ہے، اور پائتی کی طرف رسیاں ہوتی ہیں جس کو ادوائن کہتے ہیں. تو جدھر ادوائن ہوتی ہے وہ پائتی ہوتا ہے، اور جدھر ادوائن نہیں ہوتی، جدھر تکیا رکھا جاتا ہے وہ سرہانہ ہوتا ہے. آج کل کے بیڈ اب عموماً نہیں ہوتا، لیکن اس میں بھی سرہانہ پائتی ہوتا ہے. تو اس پلنگ میں ادوائن سے بچہ جانتی ہوں تو اپنی ماں اپنی ساسوں سے پوچھیں کہ ادوائن کیا ہوتی. تو پائتی ہے ادوائن والا حصہ. وہ جو چھوٹے عمر کے پیسے والے رشتے دار تھے وہ پلٹ کے دری دیکھتے تھے کہ سرہانہ کدھر وہ بیٹھتے تھے. بڑے عمر کے رشتے دار بھی کم نہیں تھے. ولی آباد کے پٹھان یا کراری کے سید، کہیں کراری سید مجھ سے نہ ناراض ہو جائے، تو بہرحال ان بڑے رشتے دار نے ترکیب یہ کی کہ اپنے پلنگ میں دونوں طرف ادوائن لگا لی، ادھر بھی اور ادھر بھی. اب سرہانہ بچہ ہی نہیں، ادھر بھی پائتی ادھر بھی پائتی، اور بیچ میں بیٹھ گئے. اب وہ جو آیا ادھر اس نے پلٹی دیکھا پائتی، ادھر آیا تو ادھر بیٹھنے لگا تو انہوں نے پلٹی دیکھ ادھر پائتی. تو ہمارے درمیان یہ کلچر سب جو آیا اس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے. حضور کی نشست ان سے
ان سے بڑی شخصیت کائنات میں کوئی گزری ہے نہیں گزری. حضور کی نشست تھی دائرے میں سرکل میں. دائرے میں سرکل میں جب آپ بیٹھیں گے نہ سراہنا نہ پائیں. سبحان اللہ. حقیقت یہ ہے کہ اسلامی نشست یہ ہے کہ جہاں سراہنا پاتی ہو نہ یہ وی آئی پی کی جگہ یا وی آئی پی کی جگہ اور یا عام آدمی کی جگہ، درباری نظام ہے. یہ دربار میں ہوتا ہے، وہاں سنگھاسن رکھا ہے، تخت ہے، اور پھر وہ مراتب کے لحاظ سے کرسیاں بچھی ہیں. ہمارے شادیوں میں یہی دربار سجنے لگے ہیں، اور شادیاں تو شادیاں، ہماری مجلسوں میں یہی دربار سجنے لگے ہیں. اللہ مجالس ہو رہی اس میں کرسیاں بچتی ہیں، تو اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے تقریباً وہی شادیوں والے کے جو وی آئی پی لوگ آ رہے ہیں ان کے الگ کرسیاں آگے بچھی ہیں، ان کی پیچھے الگ بچھی ہیں. یہ سب غیر اسلامی. دائرے میں سرکل میں بیٹھتے تھے حضور، اور زندگی اتنی سادہ تھی کہ جب کوئی گاؤں کا عرابی آتا تھا تو چاروں طرف سمجھ ہی نہیں جائے ان میں رسول اللہ ہے کون، تو آگے پوچھتا تھا ایکم محمد، تم میں محمد کون ہے. نہ لباس الگ، نہ بیٹھنے کا انداز الگ، کوئی ایسی پہچان ہی نہیں ہے کہ اجنبی ڈھونڈ سکے کہ تم میں محمد کون ہے. اب چہرے کا نور الگ ہے تو چہرے کو اس نور کو تو تب محسوس کرے گا جب اس کے اندر بھی کچھ ایمان کا نور آ چکا ہوگا، بھی تو کافر آیا. تو آج پوچھتا تھا کہ ایکم محمد، تم میں محمد ہے آخر. تو میں کہنا کیا چاہ رہا تھا؟ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جب پہچان صحیح نہیں ہوتی ہے تو آدمی غلط نتیجے نکالتا ہے. ابھی میں نے عرض کیا کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام دروازے بیٹھتے تھے ان کی وقار کی وجہ سے. تو حضور سے بھی سادہ زندگی ہماری کتنی پسندیدہ ہے. کبھی کبھی کوئی اپنا انہوں نے اپنا روبداب کا کوئی انتظام الگ سے نہیں کیا تھا، لیکن اللہ نے ان کے وجود میں وقار دیا تھا. تو کبھی کبھی آنے والا آتے ہی ان کو دیکھ ان کے وقار سے ہیبت زدہ ہو کے کانپنے لگتا تھا. تو پھر مزاج کیا تھا؟ فرماتے تھے نہ پریشان نہ ہو، میں اس کا بیٹا ہوں جو اپنے ہاتھوں سے بکریوں کا دودھ نکالتا. اب اپنے بارے میں بتانا شروع کرتے تھے کہ میں عام انسان ہوں، مجھ سے گھبراؤ نہیں. میں نے یہ باتیں آپ کو اتنی دیر کیوں سنا ڈالی؟ ممبر پہ بیٹھ کے ہی دماغ میں آئی ہیں، لیکن سنانا واجب سمجھا کہ ہمارے دماغوں میں معصومین کے بارے میں ایک تصور قائم ہو گیا ہے کہ ان کے پورا وجود ایک معجزاتی وجود ہے، اور پھر ہم اس کی وجہ سے غلط نتائج نکالتے ہیں. وہ جو کر رہے ہیں وہ کریں، ہمیں بس کا نہیں. کہاں وہ کہاں ہم ان کے جیسے کہاں ہو سکتے ہیں. لیکن معصومین کی پوری زندگی عام انسانوں کی زندگی ہوتی ہے، تو انہوں نے جتنا دین کا کام بھی کیا ہے کہیں معجزے کے ذریعے انہوں نے کام نہیں کیا ہے. ان کو معجزوں کے ذریعے دین پھیلانے کو نہیں دیا. اگر معجزے کے ذریعے دین پھیلانا تو پھر بکیڑے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ سیدھے وہیں سے ہر آدمی پہ ایک فرشتہ بھیج دیتا کہ کر قبول، اور نہ ابھی نپٹاتے ہیں تجھے، نہ پورے اس نظامی کی ضرورت نہیں تھی. مگر اللہ نے یہ دین انسان تک پہنچایا ہے کہ اپنے شعور سے، اپنی عقل سے، اپنے اختیار سے سمجھے، اپنائے، پھر اس پہ عمل کرے اور کامیابی کی راہ تک پہنچے. جیسے آپ سب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اپنی تعلیم کے شعبے آپ اپنی مرضی سے طے کرتے ہیں، یا ماں باپ نے بھی طے کر دی ہے تو ایک طرح کی آپ کی مرضی ہوتی ہے. اب آپ اپنے شعور سے اس میں آگے بڑھتے ہیں، اور جب آپ کو چننے کا موقع دیا جاتا ہے، آپ کے ماں باپ نہیں چنتے ہیں، آپ کو موقع دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ کم عمری میں آدمی غلط فیصلے کرتا ہے، لہذا بزرگوں کے مشورے شامل ہونا چاہیے، لیکن بالکل ہمیں لادنا بھی نہیں چاہیے. جوانوں کی ضرورت ہے کہ اپنے فیصلوں میں بزرگوں کے مشوروں کو شامل کریں. آج کی مشکلیں دو ہو گئی ہیں. ہم بزرگ چاہتے ہیں سب باتیں صرف ہماری مان لیں، یہ بھی ایک اہم بات آ گئی، کہنے میں کوئی حرج نہیں. کربلا کے پیغامات ہی ہیں یہ، سب کربلا سکھا رہی ہے جس کو یاد کرنے بیٹھے. آج ہم جس دور میں گزرے، ہمارے بزرگوں کی حکومتیں ہمارے اوپر دل و دماغ پہ ایسے قائم تھی کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ ان کے نظریات سے الگ کوئی ہمارے ساتھ زبردستی بھی نہیں ہوتی تھی. اتنا ہمارے احترام ہمارے دل و دماغ پر قائم تھا ان کا کہ بس ان کے فیصلے ہمارے فیصلے. شادیاں کر دیتے تھے بغیر مرضی کے اور عمریں گزار دیتے تھے اور کبھی نہیں بنتی تھی، مگر ماں باپ کا فیصلہ ہے نبھانا ہے. اب تو خیر اپنے ہی فیصلے توڑنے میں دیر نہیں لگتی، ماں باپ کی کیا. شادی بالکل ہمارے ہندوستان کی بجلی جیسی چیز ہو گئی ہے، ہوتی جا رہی. اللہ اس سے بچائے کہ آتی کم ہے جاتی زیادہ ہے. ویسے حالات ہمارے معاشرے میں یہ ہوتے ہیں کہ شادیاں ہوتی کم ہے ٹوٹتی زیادہ ہے، رشتے ہوتے کم ہیں اور ٹوٹتے زیادہ ہے.
یہ سب غلط فیصلوں کا نتیجہ ہے. بزرگوں کے سارے فیصلے نافذ ہونے میں بھی نقصان ہوتا ہے. بزرگوں کے فیصلوں سے انہوں نے نہیں دیکھا بچے کے اندر کس تعلیم میں جانے کا صلاحیت ہے اور دوسری طرف ڈال دیا. نہیں دیکھا زندگی کا ساتھی اس کو کیسا چاہیے اور دوسری طرف ڈال دیا. کتنے منٹ ہو گئے بھیا؟ کب شروع کیا؟ ایک صلوات بھیجے محمد والے. اللہم صلی علی محمد. ماشاءاللہ ٹائم ہو گیا 40. میں جلدی سے ختم کرتا ہوں، باقی کل انشاءاللہ، ورنہ ڈاکٹر صاحب کل کسی اور کو بلا لیں گے. میں بہرحال ایک قیمتی بات کہہ رہا تھا، وہاں سے رک کے موضوع کی طرف واپس آ جاؤں. ٹچ دیتے ہوئے کل کے لیے چھوڑوں گا. اور بہت دنوں بعد پڑھ رہا ہوں تو بیت القائم والوں نے 40 منٹ مجھے دیے کیوں؟ 1 گھنٹہ 40 منٹ دینا چاہیے تھا. ابھی تو قضا بھی نہیں ہوئی، کفارہ اس کے بعد چلے گا. 15 سال کا قضا و کفارہ واجب ہے پورے امریکہ پہ. بہت قیمتی بات کہہ رہا ہوں. فیصلہ لینا ہے جوان کو، بزرگ کو تھوپنا نہیں چاہیے. تھوپنے بھی نقصان ہوئے ہیں، صلاحیتیں دب گئی. ہم نے انجینئر بنا ڈالا، اگر اس کو ہم ڈاکٹر بناتے کامیاب رہتا. ہم نے ٹھوک کے ڈاکٹر بنا ڈالا، اگر اس کو عالم دین بناتے کامیاب رہتا. لیکن صرف بزرگوں کو فیصلے نافذ ہونے جو نقصان ہوتا، اس سے بہت زیادہ نقصان تب ہوتا ہے جب صرف جوان اپنے فیصلے نہ کرتے ہیں. بہت نقصان ہو رہا ہے اس وقت. یہ شادیاں جتنی ٹوٹ رہی ہیں اور یہ جو کنبے ٹوٹ رہے ہیں، اس میں جوانوں کے اکیلے فیصلے بہت نقصان پہنچا رہے ہیں. ضرورت کیا ہے؟ بزرگوں کے مشورے سے جوان فیصلے کریں. اور ہمیں فیصلہ کرنے میں جو سلیقے سکھائے گئے ہیں، اس میں ایک سلیقہ یہ سکھایا ہی گیا ہے کہ کوئی فیصلہ جلد بازی سے نہ کرو، اور ہر فیصلے میں جو تمہارا مخلص ہو اس سے مشورے کرو. اور خاص کر کے زندگی کے اہم فیصلوں میں مشورے ہو. تو شادی کا مسئلہ ہو، چاہے تعلیم کا ہو، چاہے دوسرے زندگی کے مسائل ہو، جوانوں سے، میں اپنے بچوں سے، بیٹیوں سے کہوں گا کہ اپنے ماں باپ کو نظر انداز نہ کرو. ان کے پاس جو تجربے ہیں وہ تمہارے پاس نہیں ہیں. انہیں فاضل پرزا نہ سمجھو. وہ پرانے ضرور ہیں، وہ تمہارے دور کے نہیں ہیں، مگر ان کے پاس وہ ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. ان کے مشورے شامل کر کے اور ان کی خوشیاں شامل کرو. اس لیے کہ اللہ کی خوشی کے بغیر تم خوش نہیں رہ سکتے، اور اللہ کی خوشی ماں باپ کی خوشیوں کے بغیر تمہیں نصیب نہیں ہو سکتی. میں اپنے سارے جوان بیٹے اور بیٹیوں سے، بہووں سے، سب سے کہہ رہا ہوں کہ بزرگوں کی خوشیوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے زندگی بسر کرو گے تو رضائے پروردگار تک بھی پہنچو گے، اور تمہاری زندگی میں بھی خوشحالی اور خوشی آئے گی. تنہا فیصلے اس وقت خاص کر کے ہمارے جوان شادی میں زندگی بسر کرنا، آپ کیا جانے، ہم نہیں جانتے، بزرگ ہیں. میں اپنے بچوں کو داستان ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں. میں نے وہی شادیاں ویسی ہی کر دی جیسے پرانے زمانے کے فرعونی ماں باپ کر دیتے تھے. خود پسند کر لیا، لا کے ٹھوک دیا، تصویر بھی بعد میں دکھائی. بچوں کی سعادت مندی ہے. خیر ایک معیار یہ رکھا تھا کہ آنکھیں کھول کے نہ کہے اللہ ابا نے کیا کیا. تو بزرگوں کے فیصلوں کو شامل رکھنا ضروری ہے. یہ بچوں سے کہہ رہا ہوں اور بزرگوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو فیصلہ اپنے بچوں کے لیے کریں اس میں اپنے بچوں کو شامل رکھیں. اور جوانی کی عمر کے بعد حکم ہی نظام تربیت کے دیا گیا ہے کہ اب اسے وزیر بنا کے رکھو. غلام بنانے کے بعد پہلے بادشاہ ہے 7 سال، تربیت کا اصول ہے عام سا، اور اس کے بعد بادشاہ 7 سال کے بعد 14 سال تک ہے غلامی پکی. بس بات منواتے رہو، ان سے کوئی بحث وحث نہیں، وائی نہیں چلے گا. سارا وائی جو ہے وہ یہی 9-10 سال سے لے کے اور 11-12-14 سال تک تھا. واہ ہر بات پہ واہ شروع ہو جاتا ہے. واہ تو اس کے بعد بھی رہتا ہے، لیکن اس میں سے ہائے جڑ جاتا ہے. 18 سال کے ہوئے تو واہ کے بعد ہائے. علامہ جوادی اللہ مقامہ کہتی کہ امریکہ میں زندگی 3 چیزوں کا نام، آئے تو ہائے، بیٹھے تو وائے، چلے تو بائے. بہائے وائے بائے پہ زندگی چل رہی. تو یہ ہائے وائے بائے سب صحیح ہے، لیکن صحیح جگہ پہ ہونا چاہیے. 18 سال کے بعد جب سند شعور پہ آ گیا ہے، 14 سال کے بعد اسے وزیر بنا کے رکھو اور 21 سال تک وزیر رکھو. پھر فرمایا اب جو ہونا تو ہو گیا، اب اس کے کندھے پر اس کی لگام ڈالو اور چھوڑ دو، جو کرنا ہو کرے، مگر ہم سے نہیں ہوتا. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. محمد وآل محمد وعجل فرج. محمد محمد وعجل فرج. میں نے جو بات کہی تھی پیشین گوئی رسول اللہ کی تھی،
کربلا کے بارے میں، اس کا ترجمہ نہیں کیا. اس سے مجھے کہنا یہ تھا کہ کربلا اللہ کی مشیت کا اور نظام ہدایت کا ایک حصہ ہے. کیوں ہے یہ مجھے عرض کرنا تھا. اسی ضمن 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں رکھی میں نے. اللہ کو پتا ہے کہ غیبت کا زمانہ آئے گا اور دین کو بچنا بھی ہے اور پھیلنا بھی ہے. اور امام پردہ غیب میں اور انسانی ظلم کے نتیجے میں بہت سے وہ کام جو ظہور میں رہ کے ایمان انجام دیتے تھے امام پردہ غیب میں رہ کے نہیں کر سکیں گے اور معجزے سے کر نہیں سکتے. ہمارا تصور یہ ہے کہ پردہ غیب سے امام معجزے سے دین دنیا چلا رہے ہیں، معجزے سے نہیں چلا رہے. معجزے سے چلا رہے ہوتے تو اتنی ہزاروں لاکھوں قربانیاں دی گئی ہوتی. جو بدر کے میدان میں فرشتے آ گئے تھے ویسے یمن میں اللہ بھیج دیتا، ویسے عراق بھیج دیتا. یہ لاکھوں کروڑوں جو مومنین اور انسان مارے جا رہے ہیں ان کا کام ہی نہیں تھا ایک معجزہ ہو نپٹ جائے گا. مگر دنیا معجزے سے نہ کرامت سے نہ اللہ چلا رہا ہے اور نہ انبیاء چلا رہے ہیں. تو جب معجزے سے زندگی نہیں چلائے گی اور ہمیں پردہ غیب میں، تو اب غیب میں جانے کی تو میں کہہ سکتا ہوں لفظ مجبوریاں ہیں. ان کی مجبوری نہیں ہے، جس پوزیشن میں ہے وہاں سے وہ نہیں کر سکتے. تو اب اللہ کو غیبت کے دور میں بھی دین چلانا ہے. امام پردہ غیب میں رہ کے رہنمائی فرمائے، اس کے لیے جن کی رہنمائی فرمائے وہ کون لوگ ہوں گے، کیسے رہنمائی کریں گے، وہ سب بڑی مشکل بات ہے. اللہ کیسے جو پردہ غیب میں جو ائمہ ہیں تو اس کے بعد ذمہ داری کس پہ اللہ نے ڈالی دین چلانے؟ سارے مومنین پہ ڈالی ہے. ہر ایک کے لیے کہا ہے کہ ہر جاننے والا، عالم کا مطلب مامے والا مولانا نہیں، عالم یعنی جانکار. اگر کوئی نئی چیز مذہب میں شروع ہو جو ہمارے مذہب میں آج کل روز ہو رہی ہے، آزاداری میں ہر جگہ روز نئی نئی ایجادات کی جا رہی ہے، نئی ایجادات کا نام بدعت ہے. مذہب میں کسی بھی نئی چیز کا لانا یہ سمجھ کے کہ مذہب میں ہے یہ بدعت ہے. میں اگر ہاتھ میں کھڑا دھاگا پہنے ہوں اور میں اپنی خوشی کے لیے پہنوں الگ بات، لیکن اگر میں سمجھوں کہ یہ کربلا کی عزاداری کے لیے کوئی چیز ہے جو اس کے پہننے میں ہمارا ثواب ہے تو پھر یہیں سے وہ لفظ آ جاتا ہے. ہر وہ چیز جو دین اور مذہب میں نہ ہو اسے ہم دین اور مذہب کا جز قرار دے لیں، یہ بدعت ہے. تو حکم یہ ہے کہ جب بدعتیں شروع ہوں تو عالم یعنی جانکار پر واجب ہے کہ روکے اس کو، اور اگر نہ روکے تو اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر. تب ساری عالمی ایمانی دنیا پہ اللہ نے واجب کر دیا دین بچانے کے لیے کہ دین میں جب ایجاد شروع ہو تو ہر جانکار اس کو روکے. یہ اب تحفظ دین کے ذرائع ہیں جو اللہ نے عصر غیبت کے لیے خاص کر کے رکھے ہیں. سارے مومنین پہ واجب کیا، پھر اس نے علماء پہ واجب کیا، پھر اس میں جو فقہاء ہیں ان کی ذمہ داریاں سب سے زیادہ دیں کہ تم دین کو سب سے زیادہ سمجھے ہو تو تم ہی امام کی جگہ کام کرو گے. اب تمہارے پاس عصمت نہیں ہے لیکن عدالت تمہیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا. جان بوجھ کے گناہ کی زندگی بسر نہیں کرو گے. کوشش کر بھی تم سے منتی ہوگی تو دہراؤ گے نہیں. ان شرطوں کے ساتھ امامت کی ذمہ داریاں تم ادا کرو گے. امام بھی دین کا کام معجزات سے نہیں کر رہے کہ اب کوئی عالم ان کی جگہ، وہ کوالٹی نہیں آئے گی. نمازیں کروڑوں لوگ پڑھ رہے ہیں، اس وقت بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن جو زمانے کے امام کی نماز ہے وہ الگ ہے، جو میری نماز ہے وہ الگ ہے، جو ہمارے بزرگ مقدس علماء کی نماز ہے وہ الگ ہے. لیکن یہ تھوڑی ہم امام کا مقابلہ کر رہے ہیں. ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی نماز پڑھ رہے ہیں. ہم نہیں منکر کریں گے، ہم وہ مومن بھی کرے گا جو مدرسے نہیں گیا ہے، وہ بھی کرے گا جو فقیہ ہے، بس سب کہیں گے نہیں برائی سے روکیں گے اچھائی کروائیں. تو اللہ نے جو مذہب کی حفاظت کا نظام بنایا عصر غیبت میں، اس میں ایک امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، سب پہ ہے. اسی نظام حفاظت میں میں آج اتنا ہی کہہ سکا کربلا بھی ہے. اللہ نے کربلا کو نظام دین کی حفاظت اور بقا اور پھیلانے کا ذریعہ قرار دیا. کربلا سے سارے وہی نتیجے نکلتے رہنا ہے جو حسین کے زندگی میں، جب حسین قربانی کے لیے نکلے تھے، جو مقاصد حسین نے بتائے کہ ہم کیوں نکلے ہیں. نانا کی امت کے بگاڑ کو ٹھیک کرنے نکلے، اپنے بابا اور اپنے نانا کی سیرت پہ چلنے کے لیے نکلے ہیں. چلیں گے تو چلائیں گے. ہم نکلے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو نیکیوں کے راستے پہ ڈالیں. ہم نکلے ہیں تاکہ برائی سے روکیں. حسین نے قدم قدم پہ اپنے خطبوں میں، اپنی تقریروں میں، اپنے جملوں میں، اپنی تحریروں میں اپنے نکلنے کے مقاصد بتائے ہیں، اور اس کے بعد ان کی اولاد میں ائمہ تحریر نے زیارتوں میں بھی ان کے مقاصد بتائے ہیں. 40
آنے والا ہے زیارت اربعین، جو ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت ہے، اس میں امام نے گواہی دی اللہ کی، اللہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا امام حسین علیہ السلام نے کیا 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 ہے کربلا میں، اس میں کہا وَبَذَلَ مُوجَتَهُ فِيكَ، اپنی جان تیری راہ میں، موجہ کہتے ہیں دل کے اندر کے خون کے وہ چند قطرے کہ جب وہ نکل جائیں تو پھر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ بَذَلَ مُوجَتَهُ فِيكَ یعنی اپنے وجود کے خالص ترین حصے کو تیرے لیے انہوں نے خرچ کر دیا۔ بَذَلَ مُوجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ۔ حسین نے قربانی کیوں دی ہے؟ قربانیاں کیوں دی؟ کلیجوں کو ٹکڑوں کو بھی قربان کر دیا، گود میں لے کے ذبح ہو جانے دیا، کیوں؟ دو ہدف تھے۔ عزادار حسین سوچے، چھٹے امام بتا رہے ہیں حسین کے مقصد کیا تھا۔ اپنا سب حسین نے جو لٹایا، کس لیے لٹایا؟ اس لیے نہیں لٹایا کہ بس ان پہ رو اور ان کا ماتم کرو، وہ تو تمہاری فطرت ہے، مجبوری ہے تمہاری، تمہیں ان سے محبت ہے تو رو گے، محبت ہے تو ماتم کرو گے، اور اللہ نے اسی فطرت کو عبادت بنا دیا، اس کا کرم ہے، اور اسی فطرت کو دین کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیا، اس کا نظام اور حکمت ہے۔ مگر ہمارے لیے تو ہم سے محبت ہے تو ہم روئیں گے، فطرت ہے، یہ کوئی الگ سے فریضہ ہم نہیں انجام دیتے کہ ہم رونے جا رہے ہیں ماں حسین پہ قربتاً اللہ، مصیبت آئے گی تو ہم روئیں گے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہماری اسی فطرت کو اپنی عبادت بھی بنائے دے رہا، اور اسی فطرت کے تقاضے کو پورا کرنے کا نتیجہ دین کی حفاظت بنا دیا، اس کا کرم، اس کا نظام، اس کی حکمت ہے۔ بدلہ موجتہ فیک، اپنی جان تیری راہ میں لگا دی، کیوں؟ لیستنقذ عبادک من الجہالہ، دو مقصد بتائے امام نے یہاں پر، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکال لے۔ اب عزادار اور جہالت کا رشتہ نہیں ہو سکتا، عزادار ہے تو اس کے اندر جہالت نہیں ہونا چاہیے۔ جہالت کی جتنی قسمیں، سب سے عزادار کو الگ ہونا چاہیے، نہ دنیا کی تعلیم نہ دین، کسی بھی طرح کی جہالت اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ لَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، چوراہے پہ آدمی پہنچتا ہے کہیں جانا، اب اسی سمجھ نہیں آتا ہے کون راستہ مجھے وہاں پہنچائے گا، تو کھڑا ہو کے حیرت زدہ ہوتا، وہ کوئی بتانے والا نہیں تو کھڑا رہتا، کیا کریں کدھر جائیں، رات کے 12 بجے ہیں اور خطرے بھی ہیں، پتہ نہیں یہ راستہ جاتا ہے کہ یہ جاتا ہے کہ یہ جاتا ہے۔ ایسے ہی جھوٹے سچے دین ہیں، مذہب ہے، 50 سینکڑوں ہزاروں، سب دعوے دار ہیں سچائی کے، اب کیا کریں؟ تو حسین کا سہارا لو۔ کیا کیا حسین نے؟ ضلالہ، زال سے نہیں ہے، ذات سے، گمراہی، گمراہی کی حیرت سے حسین نے امت کو نکالا، اس لیے قربانی کہ آدمی آگے نہ کھڑا ہو، میں کیا کروں، ادھر علی لڑ رہے ہیں، ادھر معاویہ ہے، کیا کروں میں، یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، لوگ حیرت زدہ کھڑے، کہ حسین کی پر نظر ڈالو، حسین کی سیرت اپناؤ۔ انہوں نے گمراہی سے لوگوں کو نکالا ہے، انہوں نے پہچانوا دیا ہے کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے اور گمراہی کا راستہ کون سا، تو مقاصد حسین بکثرت ہے۔ اور میں ان 3 دنوں میں یہی کوشش کروں گا، میں نے یہ روایت جو پڑھی ہے ہم اس کا ترجمہ بھی سن لیں اور بات کو ختم کروں۔ ابھی تک میں نے جو بات کہی ہے کہ عزاداری کا اہتمام اللہ کی طرف سے، عزاداری پر زور، کربلا کی بقا کا اہتمام، حسین پہ گریے کی جزا، حسین کی زیارت کا حکم، حسین کو یاد رکھنے کا اجر، حسین کے ماتم، حسین پر گریا، حسین کے آنسو، حسین پہ مرثیہ، ان سب کو جو اللہ نے ہمارے لیے عبادت قرار دیا، اس کے پیچھے حکمت ہے، اور وہ حکمت ہے، کم سے کم کہہ سکتا ہوں عصر ائمہ میں بھی عزاداری تھی، یعنی عزاداری اتنی طاقتور ہے کہ ائمہ کے دور میں بھی وہ کام کرتی ہے جو حسین نے کرنا چاہا، وہی کام عزاداری کو کرنا ہے جو حسین نے کیا، دین بچانا، امت کو بگاڑ سے بچانا، بدعت روکنا، جہالتوں کو دور کرنا، نیکیوں کی راہ بتانا، برائی سے بچانا، اتنی طاقتور ہے کہ جیسے قرآن ائمہ کے دور میں موجود ہے، ویسے عزاداری بھی ہے کہ بھی دین پھیلانے کا کام بھی کرے گی، دین بچانے کا کام بھی کرے گی، جو حسین کا کام تھا۔ امام کی حیثیت سے حسین کی 2 ہی ذمہ داریاں، پھیلاؤ اور بچاؤ، اور کربلا اس کا عروج ہے، تو آج عزاداری کو یہی کام کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ اگر عزاداری واقعاً ویسے ہو جیسے کہ عزاداری ہونا چاہیے، تو یہی عزاداری دین پھیلاتی بھی ہے اور یہی عزاداری دین بچاتی بھی، آج بھی یہ کام کر رہی ہے۔ اللہ نے خاص کر کے عصر غیبت میں دین کی حفاظت کے انتظام کے لیے عزاداری کا نظام بنایا اور اس کا اہتمام کیا۔ آپ ترجمہ سن لیں، جب شہادت سید الشہداء کی خبر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، وہ ماں جس کے گود میں بچہ ہے، ننھا سے پیدا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا کتنے دنوں کا ہے، لیکن یہ گفتگو بالکل ولادت سید الشہداء کے فوراً بعد کی ہے، شاید پہلی ملاقات ہو،
بیٹی کی گود میں بچہ ہے، باپ کے پاس لے کے آئی ہیں، خوشحال ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا مگر بیٹا یہ حسین جو تمہاری گود میں ہے یہ تو شہید کیا جائے گا۔ تو جناب زہرا بے چین ہوئی۔ اس کے بعد خود رسول اللہ نے بتایا کہ شہید جب ہوگا حسین تو نہ ہم ہوں گے، نہ علی، نہ تم، نہ حسن، کوئی نہیں ہوگا، اکیلا مارا جائے گا، عالم غربت میں شہادت ہوگی۔ جب رسول اللہ نے بتایا تو جناب زہرا نے پلٹ کے پوچھا کہ رسول اللہ بابا جب ہم میں کوئی نہیں ہوگا تو حسین پہ گریہ کون کرے گا؟ اب اس وقت اس سوال اور جواب کے بارے میں بحث نہیں کروں گا، کل انشاءاللہ رکھوں گا یہ بات، کل پرسوں میں، کہ آخر کیا جناب زہرا یہ نہیں جانتی ہے کہ چھوٹا جب شہید ہو کوئی مرتا ہے تو عموماً بڑے پہلے سے نہیں ہوتے، جب کوئی مرتا ہے تو اس پہ گریہ کرنے والے اس سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ امام حسین شہید ہوں گے اور آپ نہیں ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا تو روئے گا کون؟ اولاد روئے گی، سامنے کی بات ہے، اس وقت جو ہوں گے روئے گے۔ مگر یہ سوال کیوں کیا ہے؟ شاید اس کی کوئی وجہ ہو، انشاءاللہ اسے عرض کروں گا کہ جب کوئی نہیں ہوگا تو گریہ کون کرے گا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یا فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، اِنَّ نساء امتی یبکین علی نساء اہل بیتی، اے میری بیٹی فاطمہ ہماری امت کی عورتیں ہماری اہل بیت کی عورتوں پہ روئیں گی، ہماری امت کی بیویاں کبھی زینب کو ماتم کریں گی، کبھی ام کلثوم کو ماتم کریں گی، کبھی رباب کو روئیں گی، وَرِجَالَهُمْ، اور ہماری امت کے مرد یبکون علی رجال اہل بیتنا، ہمیں شرف ملا ہے کہ ہمارے امت کے مرد ہمارے اہل بیت کے مردوں پہ ماتم کریں گے، کبھی حبیب پہ روئیں گے، کبھی ظہور پہ روئیں گے، کبھی اکبر پہ روئیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ ایک بار نہیں ہوگا، جیلن بعد جیلن، نسلوں میں سلسلہ رہے گا، ہر نسل اگلی نسل آئے گی اور وہ یہ کرتی رہے گی۔ اور پھر ایک اور پیشین گوئی فرمائی، وہ یجددون العزاء فی کل سنہ، ایک بار نہیں روئیں گے، ایک سال نہیں روئیں گے، ہر سال عزاداری کی تجدید کرے گا، ایسے روئیں گے جیسے اسی سال یہ حادثہ گزرا ہو، ویسے تڑپیں گے جیسے ابھی حسین شہید کیے گئے ہو۔ اور یہ اللہ کی طرف سے شرف ہے جو سب کو نصیب نہیں ہوتا۔ 14 صدیاں نہیں ہوئی ہیں تو بھی ہونے والی ہے شہادت حسینی کو، اور ہم گنہگاروں کو بھی اللہ نے اتنا دلوں کو نرمی دی ہے کہ ہم ان کی باتیں کرتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میں یہی سے اکثر سمجھتا ہوں کہ ہم سن کے جب اتنا بے چین ہوتے ہیں تو زیارت ناہیہ یعنی گوشہ تنہائی میں جو پوتا حسین کا ہے، جہاں کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے، وہ عاشور کے دن بھی اکیلا بیٹھا ہوتا ہے اور اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، اب میرے چچا عباس کے بازو کٹے، اب میرے دادا اکبر کے گلیجے میں برچھی لگی، اب میرے دادا حسین کی گود میں 6 مہینے کا مرتبہ ہو گیا، نگاہوں سے دیکھتے ہائے اب خیموں میں آگ لگی ہے، وہ تو نگاہوں سے دیکھتے ہیں اب زینب کے سر سے چادر چھینی ہے۔ اجرکم اللہ۔ اس روایت میں جو معصوم کے کلمات ہیں، ہر لفظ سے بہت کچھ سمجھا جاتا ہے، فقہ نکلتی اسی کو کہتے ہیں۔ اس میں ایک ترتیب امام نے رکھی ہے، کہا روئے گا کون؟ تو فرمایا کہ میری امت کی عورتیں میرے اہل بیت کی عورتوں پر روئے گی۔ گریے کی بات جب آئی تو مردوں سے پہلے عورتوں کا ذکر کر کے بتا دیا کہ اس میں ہماری امت کی خواتین آگے رہیں گی، اور یہ حقیقت ہے جو رسول اللہ کی پیش گوئی دکھائی دیتی ہے۔ عزاداری میں خواتین پیش ہیں، اور جو پیش ہیں تو ان کی ذمہ داریاں بھی پیش ہیں۔ انہیں دیکھنا ہوگا کہ زینب کی رضا پہ روتی ہے تو سر سے رضا دے پائے، انہیں دیکھنا ہوگا کہ اگر بیویاں جب کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرائی جا رہی تھی اور جب خیمے جل رہے تھے تو روایت کہتی ہے خیمے جلتے تھے، بیویاں نکلتی تھی دوسرے سے سمٹ کے ایک دوسرے کے پیچھے خود کو چھپاتی تھی کہ اللہ رنگوں کی نگاہ نہ پڑنے پڑے۔ تو میری عزادار خواتین جو نکلتی مجلسوں میں جانے کے لیے، جلوسوں میں جانے کے لیے، یہ خیال رکھے ان پہ رو رہی ہے، جنہیں یہ بات بے چین کر رہی تھی کہ اجنبی نگاہیں ہم پر پڑ رہی، اس کے ایک دوسرے پاس سمٹ کے ایک دوسرے سے جسموں سے ایک دوسرے کو چھپا کے اجنبی نگاہوں سے بچنا چاہتی تھی، جو بے چین تھی، جن کے رسی بندھی تھی، جن کے گلے میں رسی، بازو میں رسی، بھوکی پیاسی بغیر کجامے کے اونٹوں پر، مگر کہیں میں نے نہیں پڑھا کہ کسی بیوی نے کہا ہو میرے بازو کے رسم ذرا ڈھیلے کر دو، میرے گلے کے پھندے کو ذرا ڈھیلا کر دو، مجھے پیاس لگی ہے پانی دے دو۔ مگر میں نے دیکھا ہے کوفے کے بازار میں جب نگاہیں اٹھی ہوئی تھی تو زینب کہہ رہی تھی کوئی تو چادر لا کے دے دو۔
میری ازادار بیٹیوں ازاداری کرو تو کم سے کم چاہے تم بے حجاب ہو، مگر جب ازادار کی ایسے سیاہ کپڑے پہن کے نکلو تو تمہارے سر کھلے ہوئے مجھے نہ دکھائی دے، نہ محرموں کو نہ دکھائی دے، تاکہ پتہ چل جائے جو زینب کی بے حجابی پہ روتی ہے، بے پردگی پہ روتی ہے، پردہ چھیننے پہ روتی ہے، وہ زینب کے پیغام کو بھی سمجھتی ہے کہ ان کے سروں سے چادر نہیں ہٹنا چاہیے، اور صرف مجلسوں میں سر پہ چادر ڈال کے آنا جانے کی ہمت کرو گی تو اللہ تمہیں وہ توفیق بھی دے گا کہ زندگی میں پردے دار بن جاؤ۔ اگر میرا کوئی جوان اکبر کا ماتم کرتا ہے تو نہ کرے، دیکھے اکبر نے صبح عاشور بابا کے حکم سے جو اذان دی تھی، وہ اذان کہہ رہی ہے کہ مسجدیں ویران نہ ہونے دو، نمازیں قضا نہ ہونے دو۔ یہ بیویاں بیویوں پر روئے گی، مرد مردوں پر روئے گے، مردوں پر رونے کے ٹھکانے کا نام ہے کربلا، اور بیویوں پر گریہ کرنے کا جگہ کا نام ہے کوفہ اور شام کے بازار اور دربار۔ یہ بیویاں جو کربلا کے میدان میں خیموں کے درمیان چھپ رہی تھی، ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہی تھی، انہی بیویوں کو اذیت پہنچانے کے لیے جب شام لایا گیا تو دونوں طرف سارے راستوں میں دیواروں پہ آئینے لگا دیے گئے تھے۔ کیوں؟ تاکہ بیویوں کو اور اذیت پہنچے، جدھر نگاہ اٹھے اپنا سراپا دکھائی دے۔ اس اذیت کے ساتھ بیویاں گزار کے دربار پہ لا کے روک دی گئی، اور اس کے بعد کیوں؟ اس لیے کہ ابھی دربار میں آئینے نہیں لگائے گئے، آئینے لگ جائے، آئینے لگ گئے، ظالم نکلا، چلو زینب۔ زینب نے سنا کہ ہم نے بہت کچھ برداشت کر لیا، بغیر چادر کے ننگے سر کربلا سے کوفے، کوفے سے شام کے بازار تک آئے، مگر اب ہم دربار یزید میں یزید کے سامنے ننگے سر نہ جائیں گے، آگے بڑھا چلو ورنہ ابھی تادیانے لگاتے ہیں۔ کوئی نئی بات نہیں تھی، زینب تادیانے کھاتی، مگر زینب کو اب ننگے سر دربار میں نہیں جانا ہے۔ کہ تو نے ہمیں مجبور سمجھا ہے، ہمارے بھیا کو مارا، ہمارے عباس کے بازو کاٹے، ہمارے اکبر کے گلے میں پرچھی ماری، ایک بیٹا بچہ اسے قیدی بنا لیا، ہمیں مجبور نہیں ہے، ہم مجبور نہیں۔ بڑی قافلے کی طرف رباب، سکینہ، ام کلثوم، آؤ میں بددعا کروں تم آمین کہو، تباہ ہو جائے، ہم دربار میں جائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ سیدہ کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ جب علی کے گلے میں پھندا ڈالا گیا تھا چادر کا، علی گھر کے باہر گرفتار کر کے لے جائے گئے، دیوار کے پیچھے سیدہ کھڑی تھی، اپنے گھر کے اندر کھڑی تھی، کوئی دیکھنے والا نہ محرم نہیں تھا، مگر وہیں سے کہا تھا حضرت الحسن چھوڑو علی کو، اور نبی بال بکھرا دوں گی۔ کوئی فکر آئے سمجھ دو، نبی کی دیواریں اٹھ گئی تھی، گھر کی چار دیواری کے اندر سے مالی کہا تھا بال بکھرا دوں گی، تو نوبت آ گئی، وہ زینب اس کے بال تو گردانود ہے، بکھرے ہوئے ہیں، اور بازاروں سے گزر کے آئی، خالی ہاتھ اٹھا دے گی، ابھی تباہی آ جائے گی، مگر جیسے ہی کہا آؤ میں بددعا کروں تم آمین کہو، تالے میں زنجیروں کے کھنکنے کی آواز آئی۔ بڑی امام احمد کچھ کہہ رہا ہے، جذبات کو قابو کیا، بیٹا کچھ کہہ رہے ہو؟ کہا ہم بھی ابا، ارے بڑا صبر کیا آپ نے، ایک مرحلے امتحان اور باقی ہے، لمبے سر دربار عظیم میں چلیے تاکہ دین بچایا جا سکے، بابا کا پیغام بچایا جا سکے۔ سر جھکایا، ہاتھ گرائے، سر تسلیم خم ہے، امام کی بات مانیں گے، اللہ کے دین کے بچانے کے لیے سب سے بڑی قربانی بھی دے دیں گے۔ عزادارو اتنی قربانیاں دے کے جو دین تم تک زینب و ام کلثوم، حسین اور عباس